شاذل سعید لکھتے ہیں کہ کل میری نظروں سے سعادت حسین منٹو کے کچھ الفاظ گزرے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا تھا کہ سجدہ نہیں کروں گا اللہ کے آگے، اور مردود ہو گیا تھا۔ اور خدا اتنا بڑا سیکولر کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن یہ خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ منٹو صاحب نے جو سمجھا وہ لکھ دیا۔ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میری اپنی ایک ذاتی رائے کے مطابق یہ بات اللہ تعالیٰ کے سیکولر ہونے کی نہیں بلکہ غفور الرحیم اور زبردست حکمت والا ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک کسان جو بہت محنتی تھا، تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کام کرتا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرتا تھا۔ اگر مجبوری میں گھر سے باہر جانا پڑتا تو بھی وہ نمازیوں کو بتا کر جاتا تھا کہ میں فلاں نماز تک آ جاؤں گا۔ تمام نمازیوں کو اس سے بہت زیادہ قربت تھی کہ وہ شخص چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ شخص نہ عصر کی نماز پر آیا اور نہ مغرب کی، اور پھر عشاء کی اذان کے بعد سب اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا، تو سب نے اس کے گھر جا کر اس کی خیریت پوچھنے کا فیصلہ کیا، اور نماز عشاء کے بعد تمام نمازیوں نے مل کر اس کے گھر پر جانے کا ارادہ کیا، اور وہ اس کے گھر پر گئے۔ دروازے پر دستک کر کے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کسان سامنے سے نماز پڑھ رہا تھا اور اندر سے اس کی بیوی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اچانک اس کی بیوی نے اس کو آواز دی۔ اس نے نماز مکمل کیے بغیر سلام پھیرا اور اندر چلا گیا۔ بیوی کو تسلی دے کر باہر آیا، ہم سے ملا۔ ہم لوگ اس کی مسجد نہ آنے کی وجہ سمجھ چکے تھے۔ اس کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور پھر اس کی بیوی کی تکلیف کے متعلق پوچھا تو مسجد میں نہ آنے کی وجہ بتائی کہ اس کی بیوی امید سے ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور بیوی سخت تکلیف میں ہے، اور گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بیوی کو ہسپتال لے جا سکوں۔ اس کی بات سن کر تمام نمازیوں نے اپنے گھروں کا رخ کیا اور گھر میں موجود جمع پونجی اور ساتھ اپنی بیویوں کو لے کر آئے۔ 2 نمازی گھر میں پڑا ہوا کھانا بھی اٹھاتے ہوئے آئے اور لا کر پیسے کسان کو دے دیے۔ اس کے لیے تانگے کا انتظام کیا، اس سے اس کی بیوی کو روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسان کو بیٹے سے نوازا۔ صبح فجر کے ساتھ ہم سب اس کے گھر میں موجود تھے، اور باقی تمام نمازی اپنے دوست کو لے کر مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر سب مل کر کسان کے گھر آئے، اس کو بیٹے کی مبارکباد دی۔ کسان نے سب کا مل کر شکریہ ادا کیا۔ ایک ساتھی نے ازراہ مذاق میں اس سے کہہ دیا کہ کل تم اللہ کے گھر کا راستہ بھول گئے تھے، جس سے کسان مسکرا کر جواب دیتا ہے، میں خود جتنی بھی تکلیف میں ہوتا خدا کے گھر میں موجود ہوتا، لیکن جب میرا محبوب تکلیف میں تھا مجھے صرف خدا کی ذات کے باقی سب کچھ بھول گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنی ذات بھی بھول گئی تھی۔ جب میرے کانوں میں میری بیوی کی تکلیف کی آواز پڑتی تو مجھے اور کچھ بھی سنائی اور دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی مجھے پکارے اور میں نہ سن سکوں۔ میرے دل میں خیال آیا تھا، یا اللہ، تو نے اپنے نبی کی مدد کے لیے بھی فرشتے اتارے تھے، تو اپنے محبوب کی جان اور ناموس کی حفاظت کرنا جانتا تھا، اور میں تو تیرے محبوب کا امتی ہوں، اور تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے محبوب کو اس کی امت کتنی محبوب تھی۔ آج میرے لیے بھی کوئی وسیلہ پیدا کر میرے محبوب، میری بیوی کے حال پر رحم کر، بے شک تیری رحمت اور مغفرت غالب ہے۔ یہ دعا نماز عشاء کے جائے نماز بچھائی ہی ہوئی تھی کہ آپ لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور ایک نمازی نے اٹھ کر اس غریب کسان کو گلے لگا لیا، اس کے بعد اور ساتھ ہی تسلیم کیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کے صدقے کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور اللہ سے صدق کے دل سے کوئی بھی درخواست کی جائے
تو وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی بھی ہستی ہو اپنے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی، تو محبوب کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اس غریب کسان کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے جب منٹو کے الفاظ میری نظروں سے گزرے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے شخص جس نے معاشرے کو اتنی اور پرکھا ہے کہ وہ اتنی سی بات کو نہیں سمجھ پایا کہ خدا سیکولر نہیں، غفور الرحیم ہے، اور شیطان کو مہلت دینے کی وجہ خدا کی حکمت تھی کہ یہ شیطان جب مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تو خدا نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ میں اپنی تحریر میں محض یہ کہنا چاہوں گا کہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھا اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی کہ جا کر لوگوں کو اپنے نظریے پر قائل کر لے۔ بات رب کے محبوب کی ہوتی اور یہی حکم اگر شیطان نے نہ مانا ہوتا تو اس کا نتیجہ کچھ مختلف ہوتا۔ جس طرح کے کسان کی کہانی میں اگر کسان خود تکلیف میں ہوتا تو ہر حال میں مسجد جاتا، لیکن جب اس کا محبوب تکلیف میں تھا تو اپنے سب مشاغل کو وہ بھول چکا تھا۔ اس سے فقط یہ یاد تھا کہ اس کا محبوب تکلیف میں ہے۔ منٹو صاحب میرے لیے محترم ہیں، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، بس میں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنی نظر سے دیکھا اور اپنے نظریے سے لکھا۔ منٹو صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنی نظر سے دیکھا اور اپنے نظریے سے لکھا۔ اختلاف رائے کا حق سبھی کو ہوتا ہے، آپ سب بھی میری بات اور میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔